تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نساء آیات 135 تا 152۔ آگے کا مضمون آگے پہلے مسلمانوں کو اس فریضہ منصبی کی یاد دہانی فرمائی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کو معزول کر کے مامور فرمایا ہے۔ پھر منافقین کے خطرات سے ان کو ہوشیار بھی کیا ہے اور منافقین کو تنبیہ بھی کی ہے۔ نظم کلام بالکل واضح ہے۔ آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَأُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، حق پر جمے رہو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ یہ شہادت خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر کج کرو گے تو یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو،
ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ نہ ان کی مغفرت فرمانے والا ہے اور نہ ان کو راہ دکھانے والا ہے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ان کے لیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے ہاں عزت و رسوخ چاہتے ہیں؟ عزت تو سراسر اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو تاکہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر چھائے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں۔ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ منافقین خدا سے چال بازی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو الگ سائے ہوئے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے مقابل میں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کرا لو؟ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کو تمہیں عذاب دینے سے کیا نفع ہے اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تو بڑا قبول فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نکل آئے، یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، ان کو ان کا اجر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، قسط کے لفظ پر آل عمران کی آیات 18 اور 21 کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا ہر قول و فعل اسی باٹ اور اسی ترازو سے تولا ہوا ہو، اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو۔ شہداء للہ یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے داعی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو وسط شہرا پر قائم رہنے والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی یہ میزان عدل صرف لینے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ دینے کے لیے بھی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ کسی معاملے میں تمہارے والدین کے اور تمہارے اقربا کے خلاف ہو، جب بھی تمہیں اسی پر قائم رہنا اور اسی کی گواہی دینی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہود کو جو کتاب دی گئی تو وہ اس کی وہ باتیں تو مانتے تھے جو اپنی خواہشوں کے مطابق پاتے تھے، لیکن جو باتیں ان کی خواہشوں کے خلاف پڑتی ان سے کٹ جاتے۔ اِن یکن غنیًا او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ امیر کے لیے اور باٹ سے تولو، غریب کے لیے اور باٹ سے، قوی اور با اثر کے لیے الگ قانون و شریعت ہو، کمزور و بے اثر کے لیے الگ حکم و فتویٰ، بلکہ سب کو اللہ کے ایک ہی قانون عدل کے تحت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حق سب پر یکساں قائم ہے اور یہ حق دوسرے تمام حقوق سے بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص امیر اور با اثر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا کے حق سے بری الذمہ نہیں ہو جاتا کہ وہ خدا کے قانون کی ذمہ داریوں سے بری کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ کسی اور قانون کے تحت معاملہ کیا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، جب ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تو اس کے معاملے کی قریش کو بڑی فکر ہوئی۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اس کی جرت صرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے پر اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرنے کا۔ میں تو اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ متفق علیہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، ہوا ہدی اللہ کی ضد ہے، یعنی تم نے اللہ کی یہ ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشوں اور بدعتوں کی پیروی کی تو تم اس قسط سے ہٹ جاؤ گے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم کو قائم کیا ہے اور جس کی دعوت اور شہادت پر تم مامور کیے گئے ہو۔ ان تلووا او تعرضوا، اس میں اس نظام قسط کو بگاڑنے کی دو شکلوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو کج کرنے، بگاڑنے اور مسخ کرنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ یہود نے کیا، اور جس کا ذکر آل عمران کی آیت 78 یلوون السنتہم بالکتاب الآیہ میں ہوا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو بگاڑنے کی کوشش تو نہ کی جائے، اس کی شکل باقی رہے لیکن زندگی کے معاملات میں اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ فرمایا کہ ان میں سے جو ظلم بھی کرو گے خدا اس سے بے خبر نہیں رہے گا، اور جب بے خبر نہیں رہے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس جرم عظیم کی سزا دیے بغیر بھی نہ چھوڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہم دوسرے مقام میں زبان کا یہ اسلوب واضح کر چکے ہیں کہ فعل اپنے ابتدائی اور ظاہری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنے حقیقی اور کامل معنی میں بھی۔ یہاں مسلمان من حیث الجماعت مخاطب ہیں جن میں خام و پختہ، ناقص و کامل اور مخلص و منافق ہر قسم کے عناصر شامل تھے۔
ان سب کو مخاطب کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سچے اور پکے مومن بن جاؤ۔ گویا خطاب تو عام ہے لیکن روئے سخن خام کاروں اور مدعیوں کی طرف ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل میں کتاب سے مراد تورات ہے۔ واحد سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے پہلے اصل کتاب الہی کی حیثیت در حقیقت تورات ہی کو حاصل ہے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں کی حیثیت مستقل بذات صحیفوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ ان انبیاء علیہم السلام میں سے سب تورات ہی کے داعی بن کر آئے، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی در حقیقت تورات ہی کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں جو تعلیم ہے وہ تورات سے کوئی الگ شے نہیں، بلکہ اسی کے احیاء و تجدید کی دعوت اور اسی کے حکم اور اسرار کا اظہار و بیان ہے۔ اس وجہ سے باعتبار حقیقت تو ایک ہی کتاب ہے، لیکن ظاہر کا لحاظ کیا جائے تو جمع بھی قرار دے سکتے ہیں۔ قرآن نے دونوں طرح سے ذکر کیا ہے اور اس سے مقصود اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ ظاہری تعدد کو جن نادانوں نے تفریق بین الرسل کا ذریعہ بنایا ان کو اپنی حماقت پر تنبیہ ہو۔ یہاں نزلہ اور انزلہ کا فرق بھی قابل توجہ ہے۔ جو لوگ عربی زبان کی باریکیوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انزلہ کا مفہوم تو مجرد اتار دینا ہے، لیکن نزلہ کے اندر اہتمام اور تدریج کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ لفظوں کا یہ فرق تورات اور قرآن دونوں کے اتارے جانے کی نوعیت کو واضح کر رہا ہے۔ یہاں یہ اشارہ کافی ہے، کسی موضوع محل میں ہم اس پر وضاحت سے گفتگو کریں گے۔ اس آیت میں ایمان کے جو اجزاء مذکور ہوئے ہیں ان سب پر تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بحث ہو چکی ہے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت اوپر کی آیت اور آگے کی آیات کے درمیان بیچ کی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف تو یہ اس کلمہ جامعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو امت وسط اور قائم بالقسط امت کا کلمہ ہے، یعنی بلا تفریق تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام اور تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان، جو اس بات کی شہادت ہے کہ یہ امت عدل و قسط پر قائم ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح تعصب و تخرب کے جنون میں مبتلا ہو کر اس نے حق و عدل کی شاہراہ نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف یہ ان منافقین کے ذکر کی تمہید ہے جو یا تو خود یہود میں سے تھے یا درپردہ ان کے زیر اثر تھے، اس وجہ سے بعینیہ انہی گمراہیوں میں مبتلا تھے جو یہود کا ورثہ تھیں۔ چنانچہ بعد کی آیات سے اس حقیقت کا پوری طرح انکشاف ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اہل ایمان کا صحیح موقف و مقام واضح کرنے کے بعد منافقین کی طرف توجہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، یہ خدا کی مغفرت اور ہدایت کے سزاوار نہیں ہیں۔ ان منافقین کو خدا کے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ بات کہ یہاں ذکر منافقین ہی کا ہے خود قرآن کی ان آیات ہی سے واضح ہے۔ بشر المنافقین کے الفاظ سے خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کن لوگوں کا کردار بیان ہوا ہے۔ البتہ یہ سوال قابل غور ہے کہ یہ ایمان پھر کفر پھر ایمان پھر کفر کی حالت جو ان کی بیان ہوئی ہے، یہ محض ان کے تذبذب کی ایک تصویر ہے یا بیان واقعہ ہے؟ ہمارے خیال میں یہ بیان واقعہ ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ منافقین زیادہ تر اہل کتاب بالخصوص یہود میں سے تھے اور انہی کے زیر اثر بھی تھے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو ان کے ایمان و کفر کا ایک کھیل تو وہ ہے جو وہ تورات کے ساتھ پہلے کھیل چکے تھے، اور دوسرا کھیل یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ پہلے آگے بڑھ کر اس کے ماننے کا اقرار کیا، اور جب لوگوں کو یقین ہوا تو اب رات دن اس کے خلاف سازشیں کرنے کے درپے ہیں۔ فرمایا کہ اب ان کو خدا نہ تو بخشے گا
نہ ان کو کوئی اور راہ دکھانے والا ہے۔ کوئی اور راہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، اب ان کے مزید امتحان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اب ان کے لیے صرف جہنم کی راہ باقی رہ گئی ہے۔ آگے اس مضمون کو اس طرح واضح فرما دیا ہے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، 167 تا 168۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، اللہ نہ تو ان کو بخشنے کا ہے اور نہ کوئی اور راستہ ان کو دکھانے کا ہے بجز جہنم کے راستے کے۔ اسی مضمون کو یہاں بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما سے تعبیر فرمایا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب میں حوالہ ہے سورہ انعام کی آیت 68 کا۔ وہاں فرمایا ہے اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ اور جب تم ان کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثیاں کر رہے ہوں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تمہیں شیطان یہ بات فراموش کرا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ پھر یہی مضمون اسی سورہ انعام کی آیت 70 میں بھی بیان ہوا ہے۔ الذین یتخذون الی الآیہ، یہ منافقین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے بالمقابل کفار یعنی یہود کو اپنا دوست اور کارساز بنائے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں میں عزت و سرخروئی حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں، حالانکہ عزت و ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ ان کی مجالس میں حاضری دیتے ہیں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں یہ صریح ہدایت نازل ہو چکی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ یہ مذاق اڑانے والے کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ بھی انہی کا ساتھی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ ایسے منافقوں کو انہی کافروں کے ساتھ دوزخ میں جمع کرے گا۔ جن مجلسوں میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا تحقق ہو ان میں اگر کوئی مسلمان شریک ہو تو یہ اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں شرکت کو اپنے لیے وجہ عزت و شرف سمجھے تو یہ صرف بے حمیتی ہی نہیں بلکہ اس کے مسلوب الایمان ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس قسم کے منافقوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ خدا کے دین کے استہزاء میں یہ شریک رہے ہیں۔ اس آیت سے دعوت دین کے بعض اہم اصول بھی نکلتے ہیں، لیکن ان پر گفتگو کے لیے موضوع مقام سورہ انعام میں آئے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ استحوذ علیہ کے معنی ہیں احاطہ بہ، غلبہ، استولا علیہ، اس کو گھیرے میں لیا ہے، اس پر غالب آ گیا ہے۔ نر مادہ کو جب اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، کسی دوسرے نر کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یتربصون بکم یعنی یتربصون بکم الدوائر، تمہارے لیے گردشوں کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ انہی منافقین کے کردار کی مزید تفصیل ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت بدخواہ ہیں۔
یہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی افتاد پیش آئے، کوئی ٹھوکر لگے، تم شکست کھاؤ، تمہارے فتح حاصل ہو تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کہیں دشمن کا پلہ بھاری ہو جائے تو ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کو یقین دلائیں گے کہ یہ تو ہماری تدبیر تھی کہ تم مسلمانوں سے محفوظ رہے، ہم اس طرح تمہیں بچائے رہے کہ مسلمان تم پر کھل کر حملہ نہ کر سکے اور ان کا پورا دباؤ تم پر نہ پڑ سکا۔ فرمایا کہ آج یہ ان سخن سازیوں سے کام چلا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ سارے حالات بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس دن خدا تمہارا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تمہارے مقابل میں ان کی کچھ پیش نہ جائے گی۔ اس دن یہ الم نکم معکم کا دعویٰ نہ کر سکیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم کہ ہر پہلو پر پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت 9 کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ذبذبہ شے کے معنی ہیں چیز فضا میں ٹنگی ہوئی حرکت کر رہی ہے۔ ذبذب الرجل کے معنی ہے آدمی حیران و متردد ہے۔ بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ، دونوں کے بیچ میں حیران و درماندہ۔ کبھی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی کفار کے پاس پہنچ کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ ساتھ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ دو گلوں کے بیچ میں بھٹکنے والی بکری کے مانند کبھی اس گلے میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے گلے میں۔ یہ ملحوظ رہے، کسالہ، یراؤنا اور مذبذبینہ تینوں حال پڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کو بیک وقت چشم تصور کے سامنے لائیے، تب صحیح تصور آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین صرف اللہ کے بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ خدا کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے کہ خدا اس کی رسی دراز کر دیتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کو دھوکہ دے دیا ہے، حالانکہ دھوکہ اس نے خدا سے کھایا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى الْآيَةِ، یہ ان کی اس دھوکہ بازی کی مثال ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو طبیعت پر جبر کر کے، الگ سائے ہوئے، مارے باندھے، محض اس ڈر سے اٹھتے ہیں کہ اگر شریک جماعت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے رجسٹر سے نام ہی خارج نہ ہو جائے۔ یہ محض دکھاوے کی نماز ہوتی ہے کہ مسلمان ان کو اپنے اندر شامل سمجھیں، اس وجہ سے اس میں اللہ کا ذکر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مجبوری میں اور دکھاوے کی نماز میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ صریح دھوکہ بازی ہے۔ فرمایا کہ یہ خدا کے راندے ہوئے ہیں، اس نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور جن کو خدا نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو اب ان کو راہ کون دکھا سکتا ہے؟ اس آیت سے یہ بات بھی صاف واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں مسجد کی حاضری ایمان اور کفر کے درمیان ایک علامت فارق کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو شخص بلا کسی عذر معلوم کے مسجد سے غیر حاضر رہتا تھا اس کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانا ہی ناممکن ہو جاتا تھا۔ ایک یہ دور تھا یا اب یہ دور آیا ہے۔ جماعت کی حاضری تو درکنار، سرے سے نماز پڑھنا ہی مسلمان سمجھے جانے بلکہ مسلمانوں کا لیڈر مانے جانے کے لیے بھی ضروری نہیں رہا۔ یا للعجب، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ الکافرین اگرچہ عام ہیں لیکن قرینہ دلیل ہے کہ مراد اس سے وہی اہل کتاب ہیں جن سے منافقین کا ساز باز تھا۔ من دون المؤمنین کی قید یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کفار کو دوست اور حلیف بنانا اسی حالت میں ممنوع ہے جب یہ مسلمانوں کے بالمقابل ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
سلطانم مبینہ، واضح اور قطعی حجت۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن منافقین ہی کی طرف ہے کہ مسلمانوں کے بالمقابل کفار کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ۔ یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کر کے تم اپنے خلاف اللہ کو ایک ایسی حجت قاطع دے دو گے کہ پھر تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہ جائے گی۔ تمہارا کفر بالکل قطعی اور تمہارا سزاوار دوزخ ہونا بالکل مبرہن ہو جائے گا۔